والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا ہم اور آپ پر اللہ سے مرتبہ محبت کے ساتھ محمد حضرات کی طرف لو لگا کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں لحد میں عشق و رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری قبر سونی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے ہم سب کی جان امام احمد رضا خان امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کتنا پیارا اپنے غلاموں کو ذہن دے رہے ہیں فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جنا کہتے ہیں جنت محبان محبت کرنے والے چار یار سے مراد حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے یعنی لوگوں اگر تمہیں اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے تو اپنے سینے میں اپنے نبی کے غلاموں کی محبت لے کے جاؤ جو دل اور جو سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار یاروں کی محبت سے خالی ہوگا وہ دل اور وہ سینہ ویران ہوگا کامیاب وہی ہوگا جو حضور علیہ السلام کے سچے جانشینوں کی محبت لے کر اور ان کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے جو زندگی گزارے اللہ ارشاد فرماتا ان للمتقین مفازا وحدائق واعنابا وكواعب اترابا کہ اے لوگوں بے شک کامیابی اگر کسی کے لیے ہے تو وہ صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہے پرہیزگاروں کے لیے ہے نیکوکاروں کے لیے ہے جن کے اندر تقوی موجود جن کے اندر سمجھے آپ اتقاء موجود جن کے اندر زہد موجود جو لوگ وفا شعار ہیں جو لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور وہ متقی بن گئے پرہیزگار بن گئے وہی لوگ قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں سے ہر آدمی کامیاب نہیں ہوگا کامیاب وہ ہوگا جس کو اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی پوری زندگی سرکار حضور بہر العرفان علیہ رحمت و رضوان تقوی کا مجسمہ بن کے زندگی گزارتے ہیں ساری زندگی آپ نے اطاعت رسول اور تقوی میں گزار دی پرہیزگاری اتنی اللہ اکبر کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے سرکار حضور شہنشاہ ولایت بہر العرفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور جب گھنٹی میں پڑھ چکا تو ایک مرتبہ حضرت کو استنجا کی حاجت تھی عادت تھی ہماری کہ
جلدی سے لے جا کے جو لیٹرنیں وہاں مدرسے میں بنی ہوئی تھی اس میں جا کے ہم پانی رکھ دیتے. اس دن ہم نے دیکھا جب پانی بھرنے کے لیے لے کے گئے تو وہ لیٹرنگ ایک طرف چھتیں نہیں تھی اور ایک دوسری طرف جو لیٹرنگیں بنی ہوئی تھی اس میں چھت تھی, بند تھی وہ, اور جو بند تھی وہ لیٹرنگیں گندی تھی. ہم نے کہ اس میں کہاں تک پانی ڈال کے صاف کریں گے. جو لیٹرنگوں میں چھت نہیں تھی وہ لیٹرنگیں صاف پڑی ہوئی تھی, تو اس میں ایک میں ہم نے آ کے پانی رکھ دیا. اب حضور بہرالاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آئے اور آپ نے, میں نے عرض کیا حضور میں پانی اس میں رکھا, تو آپ نے وہاں سے لوٹا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جس میں چھت پڑی ہوئی تھی, یعنی جو پیک تھا, جو بند تھی لیٹرنگ, آپ اس میں چلے گئے جبکہ اس کی سیٹ جو ہے بالکل کالی تھی, گندی تھی. ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ بعد میں ہم نے پھر غور کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ میرے سرکار حضور بہرالعرفان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس والی لیٹرنگ میں کیوں نہیں, کہ جبکہ یہ صاف تھی, ہم نے پانی پہلے سے اس میں رکھ دیا تھا. پتہ یہ چلا کہ اس میں چونکہ پردہ زیادہ تھا, گندگی تھی وہ الگ کی چیز ہے, سیٹ گندی تھی یا وہ لیٹرنگوں میں تھوڑی وہ سمجھا نجاست پڑی ہوئی تھی وہ الگ کی چیز ہے, لیکن چونکہ اس میں پردہ زیادہ تھا اس لیے سرکار بہرالعرفان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تقوی کو اختیار فرمایا اور اس جگہ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے جہاں پردے کا اہتمام زیادہ تھا, جہاں تقوی آپ نے اختیار فرمایا. میرے بھائیوں, اس طرح سے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں واقعی یہ متقی ہوتے ہیں, اور سرکار بہرالعرفان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ. جس وقت حضرت کا وصال جس دن ہوا اس سے ایک دن پہلے بدن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ کھڑے ہو سکتے, آپ کو تیمم باندھنا تھا. حضرت کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا برکات احمد صاحب, تو وہ اس وقت خدمت میں حاضر تھے. سرکار بہرالعرفان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوشش کر رہے تھے کھڑے ہونے کی, آپ نقاہت کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے, اور کھڑے اس لیے ہو رہے تھے کہ آپ تیمم باندھیں. تو حضرت مولانا برکات احمد صاحب نے, آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا حضور آپ بیٹھ کے تیمم باندھیے, نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں. تو فرمایا نہیں, کھڑے ہو کے تیمم باندھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. جب تک جان باقی ہے, جب تک سانسیں باقی ہیں, جب تک بدن میں حرکت باقی ہے, میں نہیں چاہتا کہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بھی چھوٹنے پائے. اور اسلامی بھائیوں, سرکار حضور بہرالعرفان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مولانا برکات صاحب کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے, تب آپ نے اپنے سمجھا تیمم باندھا. آپ اندازہ لگائیے یہ حال تھا ہمارے اور آپ کے مرشد حضور بہرالعرفان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو مرشد عطا فرمایا وہ بڑا بے مثال عطا فرمایا. جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو رہبر عطا فرمایا, بڑا باکمال رہبر. اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو اپنا ولی عطا فرمایا وہ بہت بڑا اسلامی بھائیوں مرتبے والا ولی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں, بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر حضور بہرالعرفان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت اللہ نے قبول فرما لی تو یہی ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے. شرط یہ ہے اسلامی بھائیوں کہ ہم اپنے آپ کو تقوی, اپنے اوپر تقوی لازم کریں. اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ ہوں گے جنہوں نے پرہیزگاری اپنائی ہے. وہ پرہیزگار بن کے زندگی گزارتے ہوں گے, گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہوں گے, جو روزے رکھتے ہوں گے, جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے, جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رو رو کے اللہ کے خاص بندوں کے صدقے میں دعائیں مانگتے ہوں گے. وہ لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے جنہوں نے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا, پرہیزگار تھے. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین, کہ آخری انجام جو نیک انجام ہوگا وہ تو پرہیزگاروں کے لیے. اور پرہیزگاروں کو اللہ کیا عطا فرمائے گا قیامت کے دن؟ جنت میں اللہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو ہم دیکھو تمہیں کیا کیا دیں گے. قرآن شریف میں لکھا ہے وَحَدَائِقَ وَأَعْنَابًا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں انگوروں کے باغ عطا فرمائے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, اور ایسے چھلکتے ہوئے تمہیں جام عطا فرمائے گا, ایسے چھلکتے ہوئے قاسم دہاگا, اور ایسے چھلکتے ہوئے تمہیں
जाम अता फरमाएगा जिसका कोई जवाब नहीं। इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकवाइबा अतराबा वकासन तिहाका, ऐसे छलकते हुए जाम तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारे आसपास चक्कर लगाने वाले अल्लाह तुम्हें गुलाम अता फरमाएगा। गुलामों की, इस्लामी भाइयों, उन लड़कों की अल्लाह ने जो समझे आप अपने मखसूस बंदों के लिए, अपने नेक बंदों के लिए जिनको तैयार फरमाया है, जिनको बनाया है, उनकी खूबसूरती इतनी है कि अगर वो दुनिया में एक मर्तबा देखने लगे तो इस्लामी भाइयों दुनिया रोशन हो जाए। कई कई हजार महल अल्लाह अता फरमाएगा उन बंदों को जिन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीन पर सही से अमल किया। चंद दिन की फानी जिंदगी अगर हम नेक बन के गुजारें, फिर आप देखें इस्लामी भाइयों कि हमारी औलाद की दुनिया और आखिरत कैसे अच्छी हो। आप एक नेकी करें और अपने दिल पे महसूस कीजिएगा, कभी आप महसूस कीजिएगा कि आपके दिल को कितनी खुशी मिल रही है। नेकियां करने से नूर नाजिल होता है। जब आदमी नेकियां करता है तो अल्लाह का समझे आप नूर नाजिल होता है और अल्लाह का फैजान उतरता है बंदे के ऊपर और अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और जब ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से फैजान आता है इस्लामी भाइयों, तो बंदे को इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है जिसका कोई जवाब ही नहीं। जन्नत में अल्लाह ताला अपने कर्म से अपने नेक बंदों को कई कई महल अता फरमाएगा। उन महलों का हाल ये है, एक महल में 60 हजार कमरे, उन कमरों के दरवाजे जो होंगे वो सोने और चांदी के होंगे और उन कमरों की चौड़ान इतनी बड़ी होगी, इतनी लंबी चौड़ी होगी, इतना चौड़ा होगा वो कमरे का दरवाजा कि अगर कोई आदमी 6 महीने तक दौड़ता रहे घोड़े से तो जितना 6 महीने में दौड़ सकता है उससे भी ज्यादा चौड़ा उस एक कमरे का दरवाजा होगा। इतना चौड़ा सिर्फ दरवाजा होगा तो कमरा कितना बड़ा होगा। जब कमरा एक इतना बड़ा होगा तो जिस महल में वो 60 हजार कमरे होंगे वो महल कितना बड़ा होगा। वो सब पूरे सोने और चांदी की ईंटों से बना होगा। खाने को अल्लाह ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा जो न किसी कान ने कभी सुनी, न कभी किसी आंख ने वो देखी, न कभी किसी के ज़हन दिमाग में, न कभी उसके दिल के ऊपर उसका खतरा गुजरा। यानी कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी नेमतें होती हैं। बल्कि इस्लामी भाइयों वो नेमतें ऐसी लाजवाल कि कभी खत्म होने वाली नहीं, कभी मिटने वाली नहीं, कभी खराब होने वाली नहीं और कभी इस्लामी भाइयों वो खत्म होने वाली नहीं। बंदा वो नेमतों को हमेशा हमेशा के लिए इस्तेमाल करता रहे। अच्छे से अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे से अच्छा पहनना नसीब होगा, अच्छे से अच्छा अल्लाह अपने फजल से बस बिस्तर अता फरमाएगा। यानी जितनी भी आसाइशें हमने और आपने समझे आप दुनिया में नहीं उठाई होंगी उससे कई हजार बल्कि लाखों गुना ज्यादा आसाइशें अल्लाह ताला जन्नत में अपने नेक बंदों को अता फरमाएगा। सरकार बहरुल इरफान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तकरीर में फरमाते हैं, खास तौर से समझे आप अक्सर ये बातें फरमाया करते थे कि लोगों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दोनों राहें बता दी। एक राह ऐसी है जो सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है। ये सीधा रास्ता ये वलियों का रास्ता, ये परहेजगारों का रास्ता, ये रास्ता तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, ये रास्ता तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचा देगा, ये रास्ता तुम्हें जन्नत के मकाम तक पहुंचा देगा, ये रास्ता तुम्हें कामयाब बना देगा। जब तुम अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे, तुम अपने नबी के तरीके पर अमल करोगे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, जब तुम्हारी आंखें बहकने से बचेंगी, जब तुम्हारे काम हराम कामों के, हराम चीजों के, हराम आवाजों से सुनने से बचेंगे, जब तुम्हारे ये हाथ हराम काम करना बंद कर देंगे, जब तुम्हारे ये पैर हराम की तरफ चलना खत्म कर देंगे, जब तुम्हारी नीयतों में खुलूस पैदा हो जाएगा, जब तुम नेक हो जाओगे, तुम जब परहेजगार हो जाओगे, जब तुम्हारी नीयतें अच्छी हो जाएंगी, तुम्हारे अमाल अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे किरदार अच्छे हो जाएंगे, तो यकीनन तुम्हें ये रास्ता तुम्हें जन्नत तक पहुंचाएगा। ये रास्ता
اسلامی بھائیوں ہمارے بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو دکھایا. اولیاء کرام صرف زبانی بات نہیں کیا کرتے تھے، کر کے دکھایا کرتے تھے. حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ذات پاک کوئی محتاج تعارف نہیں، ساری دنیا جانتی ہے. اللہ نے اتنا بڑا آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس کا کوئی جواب نہیں. حال یہ تھا کہ آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت آپ ولی تھے. لوگ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جب سنورتے ہیں، ان کو عقل آتی ہے، پھر وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ نے پھر سمجھا وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اتنی محنتیں مشقتیں کرنے کے بعد، کئی سالوں کی مجاہدے کے بعد کہیں جا کے وہ ولایت کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں. لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہی ولی ہو کر. اس کے بعد بھی حال یہ تھا اسلامی بھائیوں کہ راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، پیروں میں ورم آ جاتے، کبھی کبھی پیر پھٹنے لگتے. حال کبھی یہ ہوتا ہے اسلامی بھائیوں کی کبھی کبھی آپ جو ہے کئی رات جاگتے رہتے. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 15 سال تک ایک پیر سے کھڑے ہو کے رات میں قرآن کی تلاوت کی. ہر رات آپ صبح سمجھے آپ رات میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور صبح تک آپ پورے قرآن شریف پڑھ کے ختم کرتے. رات میں عبادت کرتے. کبھی آپ سیڑھی پہ چڑھ رہے ہوتے، سیڑھی پہ ایک قدم آپ نے اٹھایا ہوتا اور اس قدم کو پھر آپ اوپر نہیں بلکہ ایک قدم اوپر ایک قدم نیچے، بس وہیں کھڑے پوری رات قرآن شریف پڑھتے رہے. تو صبح ہو گئی فجر کی تفصیلی سے اترے یا سیڑھی کے اوپر چڑھے. یہ حال تھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. 40 سال تک فجر کی نماز سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کے وضو سے پڑھی. معمولی بات نہیں. آج ہم اور آپ کو مزے لے کے سوتے رہتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کر کے سمجھا، کبھی یہاں کی کبھی وہاں کی. لیکن اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو پرہیزگار اور نیکوکار بندے ہوتے ہیں، ان کی زندگی ہماری اور آپ کی طرح سے نہیں بلکہ ان کی زندگی ویسے ہی گزرتی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے. تو اسلامی بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے غلاموں کی پیروی کریں. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں اور آپ کو یہی ذہن دیا، جنا بنے کی محبان 4 یار کی خبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے اور فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق و رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سونی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یعنی جو اللہ کے ولیوں کے راستے پہ چلے گا وہ کبھی بہک نہیں سکتا، کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے، کبھی وہ مات نہیں کھا سکتا ہے. بھٹکتے وہ لوگ ہیں جو خود کی زندگی گزارتے ہیں، بہکتے وہ لوگ ہیں جو منمانی زندگی گزارتے ہیں، پریشان وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود منچاہی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کرتے وہ پریشان ہوتے ہیں. اللہ کی راہوں میں چلنے والا پریشان نہیں ہوتا ہے. بظاہر لوگ اس کو کنگال دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ کی راہ پہ چلتا ہے بندہ اور سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو یقیناً یہ اپنے ایک ایسی منزل پہ فائز ہوتا ہے جس منزل میں اسلامی بھائیوں بڑے بڑے بادشاہ نہیں پہنچ پائے. اور دنیا میں جو عیش کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو پھولے نہیں سماتے، جن کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، سرمایہ بھی ہوتا ہے، حکومت بھی ہوتی ہے، لیکن اسلامی بھائیوں وہ غلط کام کرتے جاتے ہیں تو وہ جہنم کی گڈھے کا سبب بنتے ہیں، جہنم میں گرنے کا سبب بن جاتے ہیں. اسلامی بھائیوں جہنم کے گرنے کا سبب یہی ان کی آسائشیں بن جاتی ہیں. لیکن ایک وہ بندہ جو اپنے دین پر عمل کرتا رہا وہ اسلامی بھائیوں جنت کی راہ پر. ہم سب کو اپنے اوپر یہ لازم کر لینا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور ذہن کے اندر ہمیشہ یہ بات رکھنی ہے کہ زندگی کا کیسا بھی موڑ آئے، کیسی بھی مصیبتیں آئیں، کتنی بھی پریشانیاں ہو جائیں، کبھی بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے 1 انچ کے لیے بھی ہٹنا نہ. اور ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہنے ہیں کہ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے محبوب کے محبت کرنے والے بنے رہے اور تیرے محبوب کے محبوبوں سے محبت کرنے والے بنے. میرے نبی علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے. کیا دعا مانگتے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں
اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں. اور فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں وحب من یحبک، اور اے اللہ میں اس کی محبت مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے. وحب عملی یقربنی الی حبک، اور ایسے کام سے ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو کام تیرے قریب کرے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک، کہ اے اللہ میں تیری محبت اس سے مانگتا ہوں اور ان کی محبت مانگتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ایسے کام کی محبت مانگتا ہوں جو کام تیرے قریب کرتا ہے. میرے بھائیوں، چند دن کی ہماری اور آپ کی فانی زندگی یقیناً دھیرے دھیرے جو ہے یہ ختم ہی ہوتی چلی آ رہی ہے. جس کا بھی وقت پورا ہوا وہ دنیا سے چلا گیا، وہ ختم ہو گیا، دنیا سے سمجھا چلا گیا. لیکن دنیا سے جانے والے لوگوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اسلامی بھائیوں دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری اور اپنی زندگی میں وہ ایسا کام کر گئے کہ جو کام ان کے جانے کے بعد بھی بچا رہا اور وہ باقی رہا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان کی موت آتی ہے، جب آدمی مرتا ہے تو تین چیزیں کے علاوہ ساری چیزیں اس سے جدا ہو جاتی ہیں. الا من صلاۃ، الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے. اور فرماتے ہیں اور علم ينتفع به، اور وہ علم دین جس سے فائدہ حاصل کیا جائے وہ باقی رہتا ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد، جو ماں باپ اپنے اولاد کو نیک بنا کے چھوڑ گئے ہوں، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان تین کاموں کو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں کرنا ہے. کون کون سے کام؟ سب سے پہلا یہ کہ ہم صدقہ جاریہ کریں. مدرسہ بن رہا، مسجد بن رہی ہے، آپ نے مسجد میں سمجھا تعمیری کام میں حصہ لے لیا، یا کہیں مسجد یا مدرسے کی آپ نے بنیاد رکھوا دی، یا کہیں آپ نے اس کی جگہ لے کے ڈال دی یا اس میں حصہ لے لیا. جب تک یہ کام چلتا رہے گا اس کا ثواب اسلامی بھائیوں چلتا رہے گا. کنواں کھدوا دیا، اپنے پانی کا کہیں انتظام نہیں تھا، پانی کا انتظام کرا دیا. آپ کو دنیا سے جانے کے بعد جتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. دوسرا میرے نبی فرماتے ہیں علم ينتفع به، اور ایک جو ہے جو آدمی کی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں یعنی اس کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد. وہ بندے نے علم حاصل کیا ہو اور اس علم سے فائدہ بھی حاصل کیا ہو. علم سیکھا، خود اس پہ عمل بھی کیا اور دوسروں کو بھی رغبت دلائی اور دوسروں کو سکھایا، دوسروں کو پڑھایا. تو یہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، اور جب تک اس کے پھیلائے ہوئے علم کا سلسلہ چلتا رہے گا اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس کو اس کی قبر میں اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور فرماتے ہیں اور ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہو. اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو نیک بنائیں تاکہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے فائدہ ہو، اور ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں تاکہ ہمیں ہمارے بچوں سے فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنے میں ہمارے لفظ یا خطا غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر قبول فرمائے. حضور بہر عرفان علیہ رحمت و رضوان کی سب کو خیر، ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. بلند آواز سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ. معاشرے کے چند اشعار آپ لوگ سے بات کرتے ہیں.